فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں آیت اللہ دستغیب شیرازی صاحب کی کتاب یقین۔ مترجم ہیں مولانا جمال احمد شہیدی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی چھٹی اور آخری ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 105، فصل 4 شروع ہو رہی ہے، جس کا عنوان ہے ایمان کی قوت۔ سورہ مبارکہ نحل کی آیت نمبر 97 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، من عمل صالحا من ذکر و انثی وہو مومن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ ولنجزینہم اجرہم بإحسان ما کانوا یعملون۔ یعنی مرد ہو یا عورت، جو شخص نیک کام کرے گا وہ ایماندار بھی ہو تو ہم اسے دنیا میں بھی پاک و پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں بھی جو کچھ وہ کرتے تھے اس کا اچھے سے اچھا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس آیہ مبارکہ میں اعلان پروردگار ہو رہا ہے کہ ہم بلا تفریق مرد و زن، اگر وہ صاحب ایمان ہوگا تو ہم اسے بہترین زندگی سے نوازیں گے۔ در حقیقت تربیت دینے والا اور پرورش کرنے والا خدا ہے۔ صفحہ نمبر 106 ہے اور عنوان ہے پرورش کرنے والا خدا ہے۔ ہماری گفتگو توحید کے عنوان سے جاری ہے۔ آج اس موضوع پر ذرا اور تفصیل سے روشنی ڈالی جائے گی۔ دراصل اپنے بندے کی تربیت اور پرورش کرنے والا خدا ہے۔ الوہیت اور ربوبیت کے کئی مراتب ہیں۔ لفظ اللہ اپنے اندر خدا کی تمام صفات کمالیہ لیے ہوئے ہے۔ خدا ہمارا رب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا وجود، ہماری بقا اور ہماری پرورش سب کچھ اسی کی طرف سے ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ ہماری جان اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ہماری غذا کی خواہش اور بھوک اور اسے مٹانے والا وہی ہے۔ ہمارے پورے جسم پر اسی کی حاکمیت ہے۔ ہمارا لباس، ہمارا مال، ہمارے بیوی بچے سب اسی کی عنایات کے مرہون منت ہیں۔ اللہ پر ایمان کا مطلب اس کی نعمتوں کا اقرار ہے۔ تمام نعمتیں اسی کی جانب سے ہیں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 53 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جتنی نعمتیں تمہارے ساتھ ہیں سب خدا ہی کی طرف سے ہیں۔ پھر جب تم کو تکلیف چھو بھی گئی تو تم اسی کے آگے فریاد کرنے لگتے ہو۔ پھر جب تم سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو بس فوراً تم میں سے کچھ لوگ اپنے پروردگار کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہر عقل رکھنے والا جب اپنے وجود پر غور و فکر کرے تو بآسانی اپنے خالق حقیقی کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ ذرا سوچئے کہ ایک وقت وہ تھا جب وہ اس دنیا میں نہیں تھا، پھر وہ وجود میں آ گیا۔ کیا وہ خود بخود اس دنیا میں آ گیا؟ اور کیا اس کا وجود مستقل حیثیت رکھتا ہے؟ اور پھر اپنے ہی جیسے دوسرے انسانوں کی زندگی پر نظر ڈالیے، ایک عرصے کے بعد وہ موت کا شکار ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ معلوم ہوا کہ ان کا وجود مستقل حیثیت کا حامل نہیں ہے، مگر وہ ممکن الوجود ہے۔ کسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والی ہستی نے اسے پیدا کیا ہے۔ آدمی اپنے جسم میں موجود نظام کے بارے میں سوچے۔ روٹی کا ایک لقمہ جب منہ میں جاتا ہے تو کس طرح سے غذا کی نالی سے ہوتا ہوا معدے اور آنتوں میں پہنچتا ہے، پھر یہ غذا کس طرح سے جسم کے تمام حصوں کو توانائی فراہم کرتی ہے اور بیکار حصے فضلے کی صورت میں خارج ہو جاتے ہیں۔ جسم میں پہنچنے والی یہ غذا حیرت انگیز طور پر جسم کے سب ہی حصوں مثلاً جگر اور دل کو خون فراہم کرتی ہے
اور یہ خون 360 رگوں کو متحرک کر دیتا ہے۔ اس طرح بدن کے ایک ایک جز تک توانائی پہنچتی ہے۔ مختصر یہ کہ جسم کے اس حیرت انگیز اور پیچیدہ نظام ہاضمہ پر غور کر کے ہم ہر صاحب عقل یہ بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ اس کا کوئی عظیم خالق ہے اور یہ جسم اسی کا عطا کیا ہوا ہے، اسی نے اس وجود کو باقی رکھا ہے اور ہر وقت اور ہر جگہ اپنے بندے کے ساتھ ہے۔ صفحہ نمبر 107 اور عنوان ہے خدا ہر جگہ موجود ہے۔ توحید پر عقیدہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اس بات پر بھی یقین رکھتا ہو کہ خدا ہر جگہ موجود ہے اور ہر وقت اس کے ساتھ ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ باقاعدگی سے قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں۔ تلاوت قرآن مجید ایک مسلم حکم ہے۔ شب و روز میں اپنی استطاعت کے مطابق تلاوت کرنا چاہیے۔ سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 میں ارشاد رب العزت ہے، پس جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو۔ قرآن مجید کی تلاوت کا حکم اس لیے دیا گیا کہ اس سے ایمان مستحکم ہو جاتا ہے، عقیدہ توحید پر یقین بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جب انسان سورہ حدید کی 4 آیت کی تلاوت کرتے ہوئے زبان سے یہ ادا کرے گا کہ تم جہاں کہیں بھی رہو وہ خدا تمہارے ساتھ ہے، تو ظاہر ہے کہ توحید پر اس کا ایمان پختہ ہو جائے گا اور وہ خداوند متعال کو اس کی تمام صفات کے ساتھ دل کی گہرائی سے ماننے والا ہو جائے گا۔ اسی طرح سورہ مبارکہ مجادلہ کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوا، جب 3 آدمیوں کا خفیہ مشورہ ہوتا ہے تو وہ خدا ان کا ضرور چوتھا ہوتا ہے، اور جب 5 آدمی مشورہ کرتے ہیں تو ان کا چھٹا خدا ہوتا ہے، اور اس سے کم ہو یا زیادہ، اور چاہے جہاں کہیں بھی ہوں وہ ان کے ساتھ ضرور ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ توحید کا مطلب صرف یہی نہیں کہ خدا کو ایک مانا جائے، بلکہ اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ خدا ہر وقت اور ہر جگہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارے ایک ایک عمل سے واقف ہے، وہ قیوم ہے، وہ قسیم ہے، وہ رب ہے، وہ رزاق ہے، وہ ہماری تربیت کرنے والا ہے۔ اگر ہم نے صحیح معرفت حاصل کی اور اس کا سچا خوف رکھا تو ہمیں اس کے بدلے جنت کے 2 باغ عطا فرمائے گا۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 46 میں وہ خود اس کا اعلان فرماتا ہے، یعنی اور جو شخص اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ ہاں، خوف خدا رکھنے والے مومن کو جنت میں 2 باغ عطا کیے جائیں گے، ایک صحیح عقیدہ و معرفت پروردگار رکھنے پر، دوسرا اس عقیدے کے مطابق نیک عمل انجام لانے پر۔ لِنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، یعنی ہم اسے پاک و پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے۔ اس پاک و پاکیزہ زندگی عطا کرنے کا تذکرہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ہوا ہے۔ یہ حیات طیبہ اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب آدمی خود کو اپنے معبود حقیقی کے سپرد کر دے، اسی کا نام ایمان و یقین ہے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 22 میں ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے، جو شخص خدا کے آگے اپنا سر تسلیم خم کر دے اور وہ نیکوکار ہو تو بے شک اس نے ایمان کی مضبوط رسی پکڑ لی، اور آخر تو سب کاموں کا انجام خدا ہی کی طرف ہے۔ جب انسان حیات طیبہ کا خواہاں ہوتا ہے اور ایمان کی مضبوط رسی کو تھام کر خود کو خداوند متعال کے سپرد کر دیتا ہے تو اس پر معمولی سی بھی خواہشات نفسانی کا غلبہ نہیں ہونے پاتا۔ اس کی نظر میں مال و دولت اور حکومت اور ریاست کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ وہ اچھی طرح سمجھ لیتا ہے کہ عزت و وقار کا تعلق ایمان سے ہے، جیسا کہ سورہ منافقون میں آیا ہے کہ عزت تو بس اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے۔ ایمان کی عظمت کو سمجھنے کے بعد بندہ مومن کبھی بھی اسلامی احکامات سے روگردانی نہیں کرتا، اس کے شب و روز الہی احکامات کے تابع ہوتے ہیں اور وہ باقاعدگی سے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تاکہ اس کا ایمان مزید مستحکم ہوتا چلا جائے۔ صفحہ نمبر 110 عنوان ہے ایمان برائی سے روکتا ہے۔ ایمان برائی سے روکتا ہے، اس سلسلے میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ اوائل اسلام میں فاضلہ ابن عمیر نامی ایک شخص تھا،
وہ تھا تو کافی عقل مند، لیکن اس کا دل گناہوں کی آلودگیوں سے پر تھا۔ چنانچہ شروع وہ بظاہر اسلام لانے کے بعد بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل میں سخت دشمنی رکھتا تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنے دل میں ٹھان رکھا تھا کہ موقع ملتے ہی اچانک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کر کے قتل کر دے گا۔ ایک مرتبہ مسجد حرام میں اس کا سامنا رسول خدا سے ہو گیا۔ آپ نے اس سے فرمایا، تم ہو فاضلہ؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، کیا ارادہ رکھتے ہو؟ یہ کہہ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ میں تیرے برے ارادے سے واقف ہوں، مجھے معلوم ہے کہ تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ اس نے بات کو گھما کر کہا، میں طواف کرنے آیا ہوں۔ نبی کریم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، توبہ کر، تو کیسے شیطانی خیالات میں مبتلا ہے، قتل کرنا وحشی لوگوں کا کام ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کے سینے میں رکھ دیا، چنانچہ اس کا اضطراب ختم ہو گیا اور اس نے اب دل کی گہرائی سے کہا، لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ ایمان حقیقی سے کہتے ہیں، نہ یہ کہ آدمی اپنے مومن ہونے کا دعویٰ بھی کرتا رہے اور دوسرے مسلمان بھائی کو قتل بھی کرتا رہے۔ جب آدمی کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو گویا یہ اعلان کرتا ہے کہ اب میں بے لگام نہیں ہوں، اور جب کہتا ہے ان للہ و انا الیہ راجعون تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر میں کوئی گناہ کا ارتکاب کرتا ہوں تو مجھے اپنے خدا کے حضور شرمسار ہونا پڑے گا۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہنے سے بس سب کچھ درست ہو گیا؟ یاد رکھیے، یہ کلمہ اپنے اندر بڑے وسیع معنی رکھتا ہے۔ بہت سے ایسے مسلمان ہیں جنہوں نے ابھی تک اللہ تعالیٰ کی بندگی کے تقاضے کو نہیں سمجھا۔ وہ خداوند متعال کے حضور جواب دہ ہونے کے دل سے قائل نہیں ہیں۔ ہاں، تو میں یہ بیان کر رہا تھا کہ فاضلہ دل کی گہرائیوں سے ایمان لے آیا۔ اب ایک مرتبہ مکہ کی ایک گلی سے گزر رہا تھا، اس کی ایک پرانی فحاشہ دوست سر راہ مل گئی۔ وہ پہلے اس کی محبوبہ ہوا کرتی تھی۔ فاضلہ کی نظر اس پر پڑی تو فوراً آنکھیں جھکا لی اور منہ پھیر لیا۔ عورت نے اسے پکار کر کہا، فاضلہ، تمہیں کیا ہو گیا؟ آخر کون سی مصیبت تم پر پڑ گئی ہے؟ کیا تم اپنے پرانے دوست نہیں ہو؟ فاضلہ نے جواب دیا، یہ صحیح ہے کہ پہلے میری تم سے دوستی تھی مگر اب نہیں، اب میں نے اپنا دوسرا راستہ اختیار کر لیا ہے کہ میں تجھ سے نہیں مل سکتا۔ عورت نے پوچھا، تم نے کون سا راستہ اختیار کیا؟ اس نے جواباً کہا، میں اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اتباع کرنے والا بن گیا ہوں۔ جو شخص بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا پیروکار ہو جائے گا تو وہ فسق و فجور سے کوئی تعلق نہیں رکھ سکتا۔ اور یہ ہے ماخوذ دنیا در خطر سقوط، تحریر ابوالعلا مودودی کی کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے۔ سچ ہے، جب بندہ دل کی گہرائی سے ایمان لے آتا ہے تو وہ اس بات پر کامل یقین رکھنے والا ہو جاتا ہے کہ وَهُوَ الْقَهَّارُ فَوْقَ الْعِبَادِ، سورہ انعام کی آیت نمبر 18، یعنی وہی اپنے تمام بندوں پر غالب ہے۔ صفحہ نمبر 113، عنوان ہے مہاجرین اور نجاشی بادشاہ۔ اوائل اسلام میں مشرقین مسلمانوں کو طرح طرح سے اذیتیں پہنچایا کرتے تھے۔ آخر مجبوراً انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ وہاں کے نجاشی بادشاہ نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ یہ دیکھ کر مکہ کے مشرکوں نے اپنے دو نمائندے عمرو اور آس اور عمارہ کو نجاشی کے پاس روانہ کیا۔ ان دونوں کو وہاں بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح ہجرت کرنے والے مسلمانوں کو یا تو اپنی تحویل میں لے کر قتل کر دیا جائے یا پھر وہیں بادشاہ سے کہہ کر انہیں قتل کروا دیا جائے۔ نجاشی بادشاہ کے دربار کا قاعدہ یہ تھا کہ وہاں آنے والا پہلے بادشاہ سلامت کو سجدہ کیا کرتا تھا۔ چنانچہ عمرواس اور عمارہ نے بھی بادشاہ کو سجدہ کیا اور اس کے دائیں بائیں بیٹھ گئے۔ مہاجرین حبشہ میں حضرت علی علیہ السلام کے بھائی جعفر ابن ابی طالب بھی شامل تھے۔ جب وہ مسلمانوں کا وفد لے کر دربار میں تشریف لائے تو انہوں نے صرف اتنا کہا، السلام علی من اتبع الہدی، یعنی اس شخص پر سلامتی ہو جو ہدایت کی پیروی کرے۔
حضرت جعفر نے یہ جملہ کہنے کے بعد دربار کے ایک گوشے میں خالی جگہ پر جا کر تشریف فرما ہو گئے۔ بادشاہ کے سامنے سجدہ تو درکنار انہوں نے اپنے سر کو ذرا سا خم بھی نہیں کیا۔ ایسے موقع پر بدبخت عمرو عاص نے کہا، جناب نجاشی، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ مسلمان آپ کے حق میں برے ہیں، دیکھا انہوں نے آپ کو سجدہ نہیں کیا، اب یا تو ان کو قتل کر دیں یا ہماری تحویل میں دے دیں تاکہ ہم انہیں قتل کر ڈالیں۔ نجاشی نے کہا، ان مسلمانوں سے پوچھو انہوں نے شاہی آداب کا خیال کیوں نہیں کیا۔ جناب جعفر طیار سے سوال کیا گیا، تم شاہی آداب کیوں نہیں بجا لائے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم مسلمان ہیں، مسلمان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ خدا کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کریں۔ بادشاہ کی اس اعتبار سے معمولی سی بھی حیثیت نہیں کہ ہم اسے سجدہ کریں۔ بادشاہ بھی ہماری طرح ایک عاجز انسان ہے، ہم دونوں ہی خاک سے پیدا ہوئے ہیں، دونوں کو اسی خالق حقیقی کے احکام بجا لانے چاہیے اور آخرکار دونوں کو اس عادل بادشاہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ مسلمانوں پر حرام ہے کہ وہ خدا کے مقابلے میں کسی اور کو سجدہ کریں۔ جو کوئی بھی خدا کے شایع نشان بندگی کا حق ادا کرتا ہے، خدا بھی اس پر اپنا لطف و کرم کرتا ہے۔ دربار میں جناب جعفر طیار کی یہ باتیں سن کر نجاشی متاثر ہوا اور کہا، جس دین کی یہ باتیں کرتے ہیں وہ سچا دین ہے۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ نے اسلام قبول کرنے کا بھی اظہار کر دیا۔ مشرکین مکہ کے ان دونوں نمائندوں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح مسلمان مہاجرین کو اپنے ہمراہ لے جائیں، لیکن بادشاہ نے ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ ان مسلمانوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ان کے قیام اور دیگر ضروریات زندگی کو پورا کرنے کا بندوبست بھی کر دیا۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 99 میں یہی تو کہا گیا ہے کہ مرد ہو یا عورت، جو شخص نیک کام کرے گا اور ایماندار بھی ہو تو ہم اسے دنیا میں بھی پاک و پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں بھی، اور جو کچھ وہ کرتے تھے اس کا اچھے سے اچھا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ ایمان کے ساتھ زندگی، پاک و پاکیزہ زندگی ایک ایسی قوت ہے جس کی وجہ سے مومن بڑے سے بڑے مشکل وقت پر بھی نہیں گھبراتا۔ وہ تمام مصائب خوشی خوشی برداشت کر لیتا ہے، نہ تو وہ مشکل و مصائب سے راہ فرار اختیار کرتا ہے اور نہ ہی حق کا ساتھ چھوڑتا ہے۔ حیات طیبہ پانے والے مومن کسی مادی چیز کا لالچ نہیں رکھتے۔ دولت، عورت، شہرت اور ریاست اسے راہ حق سے نہیں ہٹا سکتے۔ وہ خدا کی خاطر تمام مصائب جھیل لیتا ہے اور اس کی خاطر اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 115 ہے، عنوان ہے جادوگروں کا ایمان۔ فرعون کے جادوگروں کی تعداد 70 تھی، ان کا پیشہ ہی سحر و جادو تھا۔ فرعون نے ان سے وعدہ کیا کہ اگر وہ حضرت موسیٰ پر غالب آ گئے تو وہ انہیں مقام و منصب عطا کرے گا۔ پھر جب موقع آیا اور حضرت موسیٰ کی عصا نے ان تمام جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپوں کو نگل لیا تو سب کے سب ایمان لے آئے۔ قرآن مجید نے ان کے ایمان لانے کو یوں بیان کیا ہے، قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 70، یعنی وہ سب جادوگر کہنے لگے ہم موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لے آئے۔ ظاہر ہے اس واقعے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عظمت و بزرگی کھل کر سامنے آ گئی اور فرعون ذلیل و خوار ہوا۔ اس نے اپنے تمام جادوگروں کو اپنے پاس بلا کر کہا، تم لوگ میری اجازت کے بغیر موسیٰ کے خدا پر کیوں ایمان لائے؟ اور کہا کہ سورہ قصص کی آیت نمبر 38 میں کہ یعنی مجھ کو اپنے سوا کوئی تمہارا پروردگار معلوم نہیں ہوتا۔ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جانے والے جادوگروں نے جواب دیا، ہم پر حق آشکار ہو چکا ہے، اب ہمیں تمہاری طرف سے عطا کیے جانے والے مقام و منصب کا کوئی لالچ نہیں۔ جب فرعون کی پیشکش بے اثر ثابت ہوئی تو وہ دھمکی پر اتر آیا۔ بالفاظ قرآنی وہ کہنے لگا، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 71 میں، یعنی وہ تمہیں یقیناً خرموں کی شاخوں پر سولی چڑھا دوں گا۔ اس پر انہوں نے کہا، قالوا لا ضیرس انا الی ربنا منقلبون، سورہ شورى کی آیت نمبر 50۔ وہ بولے، پرواہ نہیں، ہم تو بہرحال اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ معلوم ہوا کہ جب انسان کے قلب میں ایمان و یقین پیدا ہو جائے تو وہ نہ تو کسی لالچ کا شکار ہوتا ہے اور نہ ہی اس پر کوئی خوف طاری ہوتا ہے،
بلکہ وہ تو موت سے بھی نہیں ڈرتا، راہ خدا میں قتل ہو جانے کو وہ اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا ہے۔ صفحہ نمبر 117۔ مومنین کو زندہ جلا دیا گیا۔ سورہ معارج میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، آیت نمبر 4 سے 9 تک، خندق والے ہلاک کر دیے گئے جو خندقیں آگ کی تھیں جس میں انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایندھن جھونک رکھا تھا۔ جب وہ ان خندقوں پر بیٹھے ہوئے جو سلوک ایمانداروں کے ساتھ کرتے تھے اس کو سامنے دیکھ رہے تھے، اور ان کو مومنین کی یہی بات بری لگی ہوئی کہ وہ لوگ خدا پر ایمان لائے تھے جو زبردست اور سزاوار حمد ہے، وہ خدا جس کے سارے آسمان اور زمین میں بادشاہت ہے، اور وہ خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ اصحاب اخدود کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ حبشہ کا ایک بادشاہ خود اپنی اور بتوں کی پرستش کروایا کرتا تھا۔ اس زمانے کے نبی نے اسے گناہ سے باز رکھنے کی پوری کوشش کی، لیکن وہ نہ مانا، بلکہ اس نبی اور اس کے پیروکاروں کا کھلا دشمن ہو گیا۔ وہ صاحبان ایمان کو آگ میں ڈال کر جلا دیا کرتا تھا۔ آخر ایک مرتبہ اس ظالم بادشاہ نے ظاہری غلبہ پانے کے لیے بڑی سی خندق کھدوائی اور اس میں آگ بھڑکانے کا حکم دیا۔ جب آگ خوب اچھی طرح بھڑک گئی تو اس نے تمام مومنین کو جمع کر لیا اور ایک ایک سے پوچھتا، یہاں کا بادشاہ خدا ہے یا کائنات کا خالق خدا ہے؟ اگر جواب ملتا کہ کائنات کا خالق تو کہ کائنات کا خالق، دوبارہ پڑھتے ہیں اس جملے کو، وہ ایک ایک سے پوچھتا تھا یہاں کا بادشاہ خدا ہے یا کائنات کا خالق خدا ہے؟ اگر جواب ملتا کائنات کا خالق تو وہ اسے خندق کی آگ میں پھینک دیا جاتا، اور اگر وہ کہتا یہاں کا بادشاہ خدا ہے تو اسے چھوڑ دیا جاتا۔ صاحبان ایمان خدا وحدہ لا شریک کی قدرت کاملہ پر یقین رکھتے ہوئے اپنے ہی پیروں سے چل کر اس آگ میں چلے جاتے تھے۔ میں نے ایک روایت میں دیکھا اس طرح 20,000 مسلمان اس آگ میں ڈلوا دیے گئے، اور تفسیر میں ہے کہ ایک عورت کا بہت چھوٹا سا بچہ تھا، وہ ابھی دودھ پیتا تھا۔ جب اس بیچاری عورت کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ بادشاہ پرست ہو کر آزاد ہو جائے یا خدا کی بندگی کرتے ہوئے آگ میں کود کر جل جائے، تو اس نے پہلے تو یہ عزم کیا کہ آگ میں کود جائے، لیکن جب اپنے بچے کا چہرہ دیکھا تو ذرا دیر کے لیے رک گئی۔ چند ہی ایسے بچوں کا تذکرہ ملتا ہے جنہوں نے گہوارے کی عمر میں بات کی ہو، ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور ایک صاحب حدود کا یہ شیرخوار بچہ ہے۔ چنانچہ جب بچے نے دیکھا کہ ماں تأمل سے کام لے رہی ہے تو بول پڑا، اماں جان آپ آگ میں چلی جائیں اور مجھے بھی ساتھ لیتی جائیں، راہ خدا میں کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں، ہماری یہ جان جنت کے مقابلے میں بہت معمولی ہے۔ کاش انسان کے پاس جان سے بھی بڑھ کر کوئی عزیز ترین چیز ہوتی تو وہ اسے خدا کی راہ میں پیش کر دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کے قول کے مطابق کچھ شہداء نے شب عاشور کہا تھا، اے ہمارے مولا اور آقا حسین، کاش ہمیں قتل کیا جاتا پھر زندہ کیا جاتا، یہاں تک کہ 70 مرتبہ ہم اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے، لیکن افسوس کہ ایک سے زیادہ مرتبہ جان قربان نہیں کی جا سکتی۔ صفحہ نمبر 119 ہے، عنوان ہے یقین کی حفاظت کرو۔ کتاب اصول کافی میں ہے کہ ایک مرتبہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد نمازیوں کی طرف اپنا چہرہ اقدس کر کے تشریف فرما ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ ایک جوان پر پڑی۔ جوان کے چہرے پر بیداری کے آثار نمایاں تھے، آنکھیں دھسی ہوئی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بصیرت افروز نگاہوں سے سمجھ لیا کہ جو کچھ اس جوان کی حالت ہے وہ کسی اور کی نہیں ہے۔ آپ نے اس نوجوان سے دریافت کیا، کیا حال ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، اس حالت میں اٹھا ہوں کہ منزل یقین تک رسائی حاصل ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا، تمہاری یقین کی کیا نشانی ہے؟ اس نے جواب دیا، میری یقین کی نشانی میرے دل کا غمگین ہونا ہے۔ میرے یقین نے مجھ سے نیند کو ختم کر دیا ہے، اب میں دن میں روزہ رکھتا ہوں۔ اے رسول خدا، میں یقین کی اس منزل تک پہنچ چکا ہوں کہ اہل بہشت کو گویا دیکھنے لگا ہوں، میری نظروں کے سامنے آتش جہنم اور اس کے بھڑکتے ہوئے شعلے ہیں۔
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس بندے کے دل کو حق تعالیٰ نے نور یقین سے منور کر دیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ ہوشیار رہنا، جو نور خدا تعالیٰ نے تمہیں عنایت فرمایا ہے وہ ختم نہ ہونے پائے۔ صفحہ نمبر 120 اور عنوان ہے شرح صدر کی نشانیاں۔ ہم نے بیان کیا کہ ایمان کا دوسرا درجہ یقین ہے۔ یقین ایک نور ہے جو خداوند متعال کی جانب سے بندے کو عطا ہوتا ہے اور اس سے بندے کا دل منور ہو جاتا ہے۔ اسی کو روایات اور احادیث کی روشنی میں شرح صدر کہا جاتا ہے۔ تفسیر مجموع البیان اور دوسری تفاسیر اور اسی طرح احادیث کی دیگر کتابوں میں ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، یہ ایک نور ہے جو خداوند عالم بندہ مومن کے دل میں پیدا کر دیتا ہے، اسے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ پھر سوال کیا گیا، کیا اس کی کوئی پہچان ہے؟ آپ نے اس کی نشانیاں بتلائیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان نشانیوں کو جان کر اپنا جائزہ لیں کہ کس حد تک ہم میں یہ موجود ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ شرح صدر رکھنے والا اس دار فانی سے فرار اختیار کرنے کی خواہش رکھتا ہے، اس کا دل ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف مائل رہتا ہے اور وہ موت آنے سے پہلے پہلے خود کو اس کے لیے آمادہ کر لیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شرح صدر رکھنے والا اس دار فانی سے فرار رہنے والے گھر کی طرف مائل رہتا ہے اور وہ موت آنے سے پہلے پہلے خود کو اس کے لیے آمادہ کر لیتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ شرح صدر جس میں پیدا ہو جائے وہ ہمیشہ اس فکر میں رہتا ہے کہ اس کا حشر کن لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ وہ اصحاب یمین یعنی سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال پا کر کامیاب ہونے والوں میں شامل ہوگا یا اصحاب شمال الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال پا کر ناکام ہونے والوں میں شامل ہوگا۔ اس کی نگاہ میں دنیا کی مادی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ دنیا کے باہمی جھگڑے، فساد، مال و دولت ایسی حقیر چیزوں اور دل کی تاریکیوں کے سبب ہوتے ہیں۔ جب انسان کا دل روشن ہو جاتا ہے تو انسان سمجھدار اور بزرگ بن جاتا ہے۔ اس کے نزدیک یہ دنیاوی چیزیں بچوں کے کھیلنے کی گیند جیسی ہوتی ہیں۔ وہ بچوں کی ایک معمولی سی چیز کے لیے آپس میں جھگڑا نہیں کرتا، وہ اس حقیر سی دنیا کے حصول کی خاطر قطع رحمی نہیں کرتا اور اپنے رشتہ داروں کو ناراض نہیں ہونے دیتا۔ صفحہ نمبر 121 ہے، عنوان ہے وحدانیت کا اقرار۔ لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ توحید کی گواہی اور وحدانیت کا اقرار دل کی گہرائی سے ہونا چاہیے۔ خداوند متعال جسم اور جسمانیت سے منزہ ہے، اسے ظاہری آنکھوں سے نہیں دل کی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ تمام آسمان و زمین نیز جو کچھ عالم میں مادی اور غیر مادی اشیاء ہیں، ان سب کا خالق خدائے لا شریک ہے۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 84 میں ارشاد ہوتا ہے، آسمانوں پر بھی اسی کی عبادت کی جاتی ہے اور وہی زمین میں بھی معبود ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے پر اس کی حکمرانی ہے، وہی اس نظام کو چلانے والا۔ حقیقت توحید کا مطلب یہ ہے کہ انسان خدا کی واقعی معرفت حاصل کرے۔ یہی تو وجہ ہے کہ خداوند متعال نے قسم کھا کر یہ فرمایا کہ اہل توحید ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے اور مشرک و کافر بہشت میں نہیں جا سکیں گے۔ معلوم ہوا کہ توحید کا مقام و مرتبہ انتہائی بلند ہے۔ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، اگر کوئی حقیقت توحید کو ادراک کر لے تو یہ عظیم نور اس کی فکر کو نورانی کر دیتا ہے۔ اب وہ جو کچھ بھی سمجھتا ہے اور جو کچھ بھی بولتا ہے اور کرتا ہے، سب کا سب اسی نور سے متعلق ہوتا ہے، یعنی اس کی سوچ توحید الہی کے تابع ہو جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں جو توحید کا قائل نہیں ہوتا، اس کی واضح حقیقت کو نہیں سمجھتا، یقیناً اس کے خیالات، اس کی گفتگو اور اس کی تحریریں شکوک اور شبہات اور وہم و گمان پر مبنی ہوتی ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ غیر دینی اور اخلاق سوز لٹریچر پڑھنے کے بعد دلوں کی تاریکیاں مزید بڑھ جاتی ہیں۔ ہم اب پھر اسی بات کو ایک مرتبہ دہراتے ہیں کہ بغیر علم و معرفت کے خدا کی وحدانیت کی گواہی دینا فائدہ مند نہیں ہوتا۔ چنانچہ سورہ محمد کی 29ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے، پس تم اچھی طرح جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی 8ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے،
خدا، فرشتوں اور صاحبان علم نے گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود قابل عبادت نہیں، اور وہ خدا عدل و انصاف کے ساتھ کائنات کا نظام سنبھالنے والا ہے۔ مختصر یہ کہ یقین کے ساتھ وحدانیت کا اقرار ہونا چاہیے، توحید کی گواہی دینی چاہیے، گویا خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ توحید کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہو جاتا ہے کہ شہید ثانی علیہ الرحمہ نے کتاب شرح الحمہ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث نقل کی ہے کہ جو شخص اپنی زندگی کے آخری وقت میں لا الہ الا اللہ کہہ کر دنیا سے اٹھے گا وہ داخل بہشت ہوگا۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پہلے یہ گواہی دیتی ہیں کہ خدا یکتا کے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ اس کے بعد مزید معرفت سے آگاہ کرتے ہوئے بیان کرتی ہیں کہ یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ مختصر الفاظ کا مجموعہ ہے، لیکن اس کے معنی بہت وسیع ہیں۔ اس کی حقیقت دل میں خلوص نیت کا پایا جانا ہے۔ اگر کسی نے صدق دل سے یہ کلمہ پڑھا تو وہ جنت کا حقدار ہے، اور اگر کلمے کو صرف زبان سے دہرایا تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 124، عنوان ہے ذہانت اور عاقبت اندیشی۔ والیقین علی الاربع شعب تبصرۃ الفطنت و تعویل حکمہ اور معرفت العبرہ و سنت الاولین۔ یقین کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یقین کے 4 حصے ہیں۔ منزل یقین تک پہنچنے کے لیے 4 مرحلے ہیں۔ اول ذہانت، دوسرے حکمت و دانائی، تیسرے عبرت اور چوتھے گزشتہ لوگوں کے طور طریقوں سے آشنائی۔ پہلا مرحلہ ذہانت ہے۔ آدمی دنیاوی معاملات میں کتنا باریک بین ہوتا ہے، اپنی دنیا بنانے کے لیے اور کاروبار کو ترقی دینے کے واسطے کتنی ہوشیاری سے کام لیتا ہے۔ کاش یہی ذہانت اور ہوشیاری معرفت پروردگار اور معرف اسلامی سے آشنائی حاصل کرنے کے لیے بھی استعمال کی جاتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ مومن ذہین ہوتا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ شیطانی کام بڑھ چڑھ کر کرنا ذہانت ہے؟ مال و دولت اور مقام و مرتبہ حاصل کرنے کے لیے ذہنی قوت کا استعمال واقعی ذہانت نہیں ہے، بلکہ اسے ذہانت سے ملتی جلتی چیز کہا جا سکتا ہے۔ واقعی اور حقیقی ذہانت حضرت علی علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کا حصہ ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص سفر آخرت کے لیے زاد راہ مہیا کرے وہ ذہین ہے، اور جو شخص دنیا کے لیے کام کرتا رہے لیکن بہترین آخرت کی امید لگائے وہ احمق ہے۔ مرنے کے بعد آدمی کو وہی گھر ملے گا جو اس نے دنیا میں اپنے صالح عمل سے تیار کیا ہوگا۔ برزخ اور قیامت کا تعلق بھی اسی دنیا کے ایمان اور عمل سے ہے۔ مرنے کے بعد آدمی کو وہی گھر رہنے کو ملے گا جو اس نے موت سے پہلے اپنی زندگی میں بنایا ہوگا۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ آخرت کا گھر بنانے کی بابت اسی دنیا میں سوچے۔ اسے وہاں 60 مربع گز والا چھوٹا سا مکان چاہیے یا 200 گز پر مشتمل گھر چاہیے، اور اگر وہ ایسا وسیع مکان چاہتا ہے کہ جس کے حدود آنکھوں کی انتہائی بصارت تک ہوں تو پھر اس کے لیے اسی دنیا میں کوشش کرنی چاہیے۔ اگر دنیا میں کوشش کر کے آخرت کا گھر حاصل کر لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ جہنم کی ہولناک کھائی کے سوا اور کچھ نہیں ملے گا۔ صفحہ نمبر 125، ذہانت اور خدا پر ایمان۔ ذہین آدمی خدا پر کامل یقین رکھتا ہے، اس کی نظر آخرت پر ہوتی ہے۔ ذہانت سے کام لو، مخلوقات عالم کے خالق کو پہچانو۔ ہر مخلوق کا خالق ہوتا ہے، لہٰذا تمہارا بھی خالق ہے۔ اپنے خالق حقیقی کو اچھی طرح معرفت حاصل کر لو۔ تمہارا خدا پر ایمان تقلیدی نوعیت کا اور معمولی سا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ بڑا پچھتاوا ہوگا۔ خدا پر ایمان میں تو اضافہ ہی ہوتا رہنا چاہیے، اور خدا جس نے گہوارے کی ابتدائی زندگی میں تمہیں رزق پہنچانے کا بندوبست کیا، وہ کیا اب بڑے ہو جانے کے بعد تمہیں رزق نہیں دے گا؟ اس وقت ماں کے دودھ کے ذریعے غذا فراہم کی اور اب کسی اور طریقے سے بندوبست فرمائے گا۔ پھر تم اپنی روزی کے سلسلے میں فکر مند کیوں ہو اور کس بات پر برہم ہو؟ ہوا و ہوس میں پڑ گئے ہو، اپنی زندگی کو بوجھ سمجھنے لگے ہو؟ کیا یہ گمان کرنے لگے ہو کہ تمہارا کوئی رب نہیں ہے؟ اگر ایسا ہے تو ذرا یہ بتاؤ، پھر اللہ کسے رزق دیتا ہے؟ یاد رکھو تم خدا کی مخلوق ہو،
اسی نے تمہیں پیدا کیا اور وہی تمہیں رزق بھی دیتا ہے۔ لوگوں کا اسی بری طرح روزی کے سلسلے میں فکر مند ہونا اس کی رزاقیت پر شک کرنے کے مترادف ہے اور یہ کفر اور الحاد کی پیداوار ہے۔ صفحہ نمبر 126 عنوان ہے رب العالمین کے معنی۔ ہم روزانہ 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں اور کم از کم 10 مرتبہ رب العالمین کے الفاظ زبان پر لاتے ہیں۔ اس کا مطلب صرف یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، بلکہ یہ جملہ دل کو اپنے اطمینان بھی بخشتا ہے۔ یقیناً اس کا خالق اور دوسری تمام مخلوقات کا خالق ایک ہے، اگرچہ کہ الفاظ سے براہ راست یہ مطلب نہیں نکلتا، لیکن ضمناً یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تم اپنے قلب و جسم کو پاک و پاکیزہ رکھو، اسی رب العالمین کے احکام اس پر جاری کرو۔ جب کوئی رب العالمین کہہ کر پکارتا ہے تو در حقیقت اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اسے زمین پر رینگنے والے کیڑے سے لے کر ہاتھی، انسان، جن، فرشتے، زمین، آسمان اور دیگر تمام مخلوقات کی نگہبانی کرنے والا اور انہیں عاقلانہ طور پر چلانے والا خدائے وحدہ لا شریک سمجھتا ہے، اور وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اسی کی زیر تربیت ہے۔ وہ سب کچھ پیدا کرنے والا ہے اور اسے ارتقائی منزلوں تک پہنچانے والا ہے۔ جس طرح وہ میرا رب ہے، اسی طرح دوسری تمام مخلوقات کا رب ہے۔ وہی مجھے اور سب کو روزی پہنچانے والا ہے۔ جب کوئی اس منزل تک پہنچ جاتا ہے تو اس کا دل ایمان اور حقیقی اسلام کی لذتوں سے آشنا ہو جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 127 عنوان یقین سے توکل۔ حضرت علی علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا ایمان کی حد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یقین۔ پھر لوگوں نے پوچھا اور یقین کی حد کیا ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا خدا پر بھروسہ کرنا۔ امیر المومنین کے اس ارشاد گرامی کی روشنی میں واضح ہو جاتا ہے کہ ایمان کے ذریعے یقین تک رسائی حاصل ہوتی ہے، پھر یقین سے خدا پر توکل پیدا ہوتا ہے، یعنی یقین سبب ہے اور توکل مسبب، اہمیت مسبب کو حاصل ہوتی ہے اور اصل مطلوب و مقصود ہوتا ہے۔ لہٰذا جب بندہ مومن خدا پر توکل کرنے والا ہو جاتا ہے اور اپنے تمام امور اسی کے سپرد کر دیتا ہے تو اسے ظاہری اسباب کے منقطع ہو جانے کی پرواہ نہیں ہوتی۔ صفحہ نمبر 128 عنوان خدا پر زیادہ اعتقاد۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا بندہ مومن کا ایمان اس وقت تک سچا اور پورا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے پاس موجود چیزوں کے مقابلے میں خدا کے پاس موجود چیزوں پر زیادہ اعتماد نہ کرے۔ مولا کائنات کے اس فرمان کے مطابق مومن کے ایمان کی سچائی کا معیار اپنے پاس موجود ظاہری وسائل کے مقابلے میں خدا پر زیادہ بھروسہ کرنا ہے۔ چنانچہ اب کسی حساس موقع پر آدمی کے طرز عمل کو دیکھ کر فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کا قلبی لگاؤ بینک بیلنس، حیثیت اور اپنے رشتہ داروں سے اس کی امید زیادہ ہے یا خدا سے۔ اب جس سے بھی زیادہ امید قائم کرے گا تو معلوم ہوگا کہ اسی پر اس کا ایمان زیادہ ہے۔ آدمی بیماری کی حالت میں ڈاکٹر اور دوا پر زیادہ بھروسہ کرتا ہے یا خدا پر؟ اگر اس کی نگاہیں ظاہری اسباب تک ہی ہیں تو خدا اور اس کا رب مدبر امور ہونا کہاں گیا؟ کیا روایات اور احادیث میں ہم سے یہ نہیں کہا گیا کہ اگر تمام ظاہری اسباب ہم سے یا دوسروں سے منقطع ہو جائیں تب بھی خدا سے لو لگائے رکھیں اور اسباب کے منقطع ہو جانے کی پرواہ نہ کریں؟ صفحہ نمبر 129 عنوان ہے زیادہ تعلیم اور یقین۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علم زیادہ پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ وہ تو ایک نور ہے اور اللہ تعالیٰ جس کی ہدایت چاہتا ہے اس کے قلب میں پیدا کر دیتا ہے۔ اس حدیث شریف میں جس علم کی بات کی گئی ہے اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی صفات حسنہ کا دل کی گہرائی سے اقرار کرنا ہے، اور اسی کو یقین کہا جاتا ہے۔ انسان خواہ اپنی طرف سے کتنی ہی محنت کر لے اور علم حاصل کرنے میں لگا رہے لیکن یقین کا نور بغیر عطائے پروردگار حاصل نہیں ہو سکتا۔ جس شخص میں جتنا قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اسے رب العزت کی جانب سے اتنا مل جاتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اچھے کام کرتا رہے اور کبھی خدا کو فراموش نہ کرے۔ ایسی صورت میں ان اعمال کا لازمی طور پر توقع سے زیادہ اچھا نتیجہ ظاہر ہوگا۔ چنانچہ دعائے افتتاح میں کیا خوب آیا ہے
یعنی جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے وہ بھی تو مجھے عطا فرمائے گا۔ خدا سے امید رکھتے ہوئے اور اسی پر بھروسہ رکھتے ہوئے نماز جماعت میں شرکت کیجیے اور خلوص نیت کے ساتھ حج بیت اللہ کا شرف حاصل کیجیے۔ توقع سے بڑھ کر روحانی فوائد حاصل ہوں گے، لیکن اگر یہی جماعت میں شرکت اور حج آپ کو خوش فہمی میں مبتلا کر دے اور آپ خود کو جنت میں محسوس کرنے لگیں اور یہ کہتے پھریں کہ بس میں جماعت کا پابند ہوں اور کئی مرتبہ سفر حج کر چکا ہوں، تو اس میں کی وجہ سے کام خراب ہو جائے گا۔ صفحہ نمبر 130، عنوان کیا جنت اعمال کے عوض ملے گی؟ احادیث میں ہے کہ دنیا اور جو کچھ بھی ہے دنیا میں، اس میں وہ سب کچھ جنت کی ایک بالش جگہ سے زیادہ قدر و قیمت نہیں رکھتا۔ تو کیا آپ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اپنے ان جزئی نوعیت کے اعمال کے عوض اسے خرید لیں گے، اور وہ بھی ایسے جزائی اعمال کے بدلے خرید لیں گے جو خود پسندی، غرور اور جہالت سے بھرے ہوئے ہوں؟ اگر آپ بڑے بڑے بلند قامت پہاڑوں کے برابر صحیح عمل کر لیں تب بھی اس سے جنت حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ جو کچھ بھی اطاعت خداوندی آپ کرتے ہیں یہ اسی کی دی ہوئی طاقت و توفیق سے آپ انجام دیتے ہیں، اور اگر یہ فرض بھی کر لیجئے کہ یہ اطاعت آپ خود کرتے ہیں تب بھی اس کے بدلے میں آپ جنت کے حقدار نہیں قرار پا سکتے۔ لہٰذا سب کچھ کرنے کے بعد بھی رحمت خدا کی امید کیجئے، اپنے اعمال پر ناز مت کیجئے۔ یہ خود دعا کریں کہ خداوندہ بحق محمد و آل محمد ہمیں سمجھ بوجھ اور بصیرت عطا فرمائے، اسلام کے احکام کو اس طرح سے انجام دینے کی توفیق دے جو قبولیت کا شرف حاصل کر لیں۔ خداوندہ تو ہمیں اللہ پر توکل کرنے والوں میں شامل فرما اور ہم پر اخلاص پیدا کر دے۔ صفحہ نمبر 132، اور عنوان ہے وہ کام جو بلا شبہ اچھے ہیں۔ جب آدمی کے دل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں جذبات پیدا ہوتے ہیں تو وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ اول وہ ایسا کام ہوگا جس کا کرنا بلا شک و شبہ اچھا ہوگا، ظاہر ہے یہ رحمانی کام ہے، اسے بجا لانے پر یقینی طور پر فلاح اور خیر ہے۔ پس جب قلب پر کسی کام کے سلسلے میں ایسی کیفیت طاری ہو تو اسے بجا لاؤ اور پکا عزم کر لو کہ ایسے کاموں کو بجا لاتے رہو گے۔ ایسے کاموں کی مثال شرعی واجبات سے دی جا سکتی ہیں۔ صفحہ نمبر 132 ہے، آخری صفحہ ہے، اور عنوان ہے وہ کام جو بلا شبہ برے ہیں۔ دوسرے وہ ایسا کام ہوگا جس کے بارے میں انسان کا دل یہ گواہی دینے لگے گا کہ یہ بلا شبہ شیطانی کام ہے۔ اگر ایسا ہے تو اس قسم کے کام کو چھوڑ دینا چاہیے اور کبھی اس کے کرنے کا ارادہ بھی نہیں کرنا چاہیے، اور دلی خواہشات کو ترک کر کے عقل و بصیرت سے کام لینا چاہیے۔ اس قسم کے لیے شرعی طور پر ممنوع اور حرام کاموں کی مثال دی جا سکتی ہے۔ صفحہ نمبر 132 ہی ہے اور عنوان ہے مشکوک امور میں کیا کریں۔ تیسری قسم کا تعلق مشکوک امور سے ہے، جب انسان حیران ہو اور دلی احساسات اور جذبات یہ فیصلہ نہ کر پائیں کہ یہ رحمانی کام ہے، یہ شیطانی، تو اسے کیا کرنا چاہیے۔ اکثر شرعی طور پر مباح کام اسی قسم میں آ سکتے ہیں۔ وہ افراد جو تقویٰ کے بلند مرتبے پر فائز ہیں، ان کی تعداد سرخ یاقوت کی طرح بہت کم ہے۔ ایسے ہی منزل تقویٰ رکھنے والے اپنے قلب کی نورانیت سے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کام اچھا ہے یا برا، اور پھر ان میں سے کسی قسم کا شک اور تردد باقی نہیں رہتا۔ وہ اپنے قلب میں موجود ایمان و یقین کے نور سے تاریکیوں کو الگ کر دیتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے کہا ایسے صاحبان یقین کی تعداد بہت کم ہے، اتنی کم کہ انہیں انگلیوں پر شمار کیا جا سکتا ہے۔ خداوندہ بحق محمد و آل محمد ہمیں ایمان اور یقین اور اللہ پر توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین الہی آمین۔ یہاں پر کتاب یقین کا اختتام ہوا۔ پروردگار ہماری اس ادنا سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ امام زمانہ علیہ السلام ہماری اس کاوش سے خوشنود ہوں اور ہمیں اپنے سپاہیوں میں، اپنے انصار و اعوان میں شامل فرمائے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ہمارے والدین کی اور ہمارے دیگر اعزاء کی، خصوصاً سیمی کے والد کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ آمین الہی آمین۔
اس امید کے ساتھ کہ آپ سب اس کتاب کا مطالعہ کریں گے، اسے سماعت فرمائیں گے اور ہمارے حق میں دعائے خیر کریں گے۔ آمین الہی آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔